تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ان باغات میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے ہرے کپڑے پہنیں گے اور وہ ان میں مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. یہ کتنا اچھا بدلہ ہے اور جنت کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے. اس سے پہلے ایمان والوں کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے کام اچھا کیا، عمل اچھا کیا. یہاں ایک لفظ غور کرنے کے قابل ہے. قرآن کہتا ہے اجر من احسن عملا، اس شخص کا بدلہ جس نے عمل کو اچھی طرح کیا. قرآن نے یہ نہیں کہا اجر من عمل عملا، اس شخص کا بدلہ جس نے کوئی کام کیا. صرف عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ احسان عمل مطلوب ہے، یعنی کام کرے اور اچھی طرح کرے، اس کے آداب کی مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے جس قدر اس کو اچھا بنا سکتا ہو بنائے. اور اس کی آسان صورت ہے آدمی اخلاص اختیار کرے، اس لیے کہ اخلاص کی وجہ سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے، اخلاص کی وجہ سے عمل میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے ایک آقا کے دو خادم ہوں، دو نوکر ہوں، ایک مخلص ہو اور ایک ریاکار ہو. اب ایک ہی کام دونوں کو سپرد کیا گیا، ایک ہی طرح کا کام سپرد کیا گیا، تو جو مخلص ہے وہ خوب اچھی طرح اس کام کو کرے گا کیونکہ اس کو آقا کو دکھانا نہیں ہے، اس میں اخلاص ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کر رہا ہے تو اس کام کو خوب اچھی طرح کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جو خادم ریاکار ہے، جو نوکر ریاکار ہے، مخلص ہے، وہ جب تک آقا ہے کام کو اچھی طرح کرے گا اور جب آقا چلا جائے گا تو پھر اس کام کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا اور جیسے تیسے کرنے کی کوشش کرے گا، کام چوری کرے گا، وقت چوری کرے گا. تو اصل چیز اخلاص ہے. جس نے بھی اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے ہم اس کے اجر کو، اس کے بدلے کو ضائع نہیں کریں گے. اگلی آیت میں اس بدلے کا ذکر ہے. ہم ان کو کیا بدلہ دیں گے؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. عدن کہتے ہیں اقامت کرنے کو، اسی سے معدن کان کو کہتے ہیں، جس کو گجراتی میں کھان کہتے ہیں. اس لیے کہ معدن کے اندر بھی جو دھات ہوتی ہے، سونا، چاندی، لوہا جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں قیام کرتا ہے، وہ اس میں ٹھہرتا ہے. تو جنات عدن کا ترجمہ بعض مفسرین نے سدا رہنے کے باغات، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات. یہ دنیا جو ہے سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے. آدمی کے پاس کتنی ہی دولت ہو، آدمی کے پاس ایسا ہی مکان ہو، لیکن یہ سدا رہنے کا نہیں ہے. آنکھ بند ہوئی اور آدمی کو سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا پڑتا ہے. اس کے برخلاف جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا تو وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکلنے والا نہیں. اور جس حال میں داخل ہوا ہے اسی حال میں رہے گا. 33 سال کی عمر ہر ایک کو دی جائے گی اور ہر ایک کو آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا. آدم علیہ السلام جتنے لمبے تھے اتنا ہر ایک کو رکھا جائے گا اور خوب اچھی صحت ہوگی، کبھی کوئی بیماری نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں، وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، نیند نہیں ہوگی.
اس لیے کہ نیند تھکن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسان جنت میں تھکے گا نہیں، وہاں بھوک نہیں ہوگی۔ بھوک بھی ایک تکلیف ہے، پریشانی ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں، وہاں پیاس نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیاس بھی ایک قسم کی تکلیف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی تو کھانے پینے میں کیا مزہ آئے گا۔ کھانے پینے میں خوب مزہ آئے گا، آدمی خوب کھائے گا، لیکن کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آدمی کو خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا، 24 گھنٹے کھاتا رہے گا، کسی قسم کی بدہضمی، وہاں پیشاب نہیں ہوگا، پاخانہ نہیں ہوگا۔ ہم جو دنیا میں کھانا کھاتے ہیں اس میں کچرا زیادہ ہوتا ہے اور سط بہت کم ہوتا ہے، اصل مغز اور گودا کم ہوتا ہے اور اس میں کچرا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد آدمی کو استنجا جانا پڑتا ہے، وہ کچرا نکل جاتا ہے۔ ہم جو مشروبات پیتے ہیں، چاہے دودھ ہو، دہی ہو، جو بھی چیز ہو، اس میں مغز کم ہوتا ہے، کچرا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد پھر پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، آدمی کو پسینہ ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں جو کھانا دیا جائے گا وہ صرف مغز ہی مغز ہوگا، گودا ہی گودا ہوگا، اس میں پیشاب کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پخانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پسینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلغم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تھوک نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، لیکن آدمی خوب کھائے گا۔ جب اہل جنت کو جنت کے اندر دنیا کے کھانے یاد آئیں گے تو ان کو ایک طرح کی کراہت محسوس ہوگی کہ اچھا ہم جنت میں ایسی چیزیں کھاتے تھے، اس طرح کا برگر کھاتے تھے، اس طرح کا پیزا کھاتے تھے، اس طرح کی چکن کھاتے تھے۔ جیسے ابھی ہم کو ماں کے پیٹ کی غذا یاد آتی ہے تو نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیا کھاتے تھے، ماں کا جو گندا خون ہے وہ ہمیں ناف کے راستے سے پہنچایا جاتا تھا، وہ ہماری غذا تھی۔ اب ابھی کسی کو دیا جائے کہ یہ تمہاری ماں کا خون ہے، کیا کوئی پیے گا اس کو؟ نفرت ہوگی۔ تو جیسے ابھی ہم کو اس خون سے نفرت ہو رہی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہم نے پیا تھا، اسی طرح جب جنت کی نعمتوں کی کوالٹی دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کا شاندار ہونا دیکھیں گے، اعلیٰ قسم کی نعمتیں دیکھیں گے، تو ہم کو دنیا کی غذاؤں سے نفرت ہوگی کہ اچھا ہم ایسی چیزیں کھاتے تھے۔ تو وہاں کھانا خوب ہے لیکن کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بھوک نہیں، نیند وہاں نہیں ہوگی، اس لیے کہ جتنی دیر آدمی سوئے گا جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں عالم برزخ میں نیند پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں آدمی کتنا ہی سوئے نیند پوری نہیں ہو سکتی، 12 گھنٹے سوئے، 24 گھنٹے سوئے، مہینہ بھر سوئے، پھر اٹھے گا کچھ دیر میں نیند آئے گی، کچھ دن میں نیند آئے گی۔ تو دنیا میں نیند ختم نہیں ہوگی، لیکن عالم برزخ میں یعنی قبر میں نیند ختم ہو جائے گی۔ اٹھے گا قیامت کے دن تو پھر سونا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جاگنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی قسم کا ذوق، کسی قسم کی کمزوری، کسی قسم کی تھکن کچھ نہیں۔ ایسی دنیا میں آدمی کتنا ہی پانی پیے، کتنے ہی مشروبات پیے، پیاس ختم نہیں ہوتی۔ پورا مٹکا پی جائے کچھ دیر کے بعد پیاس لگے گی، کچھ ٹھنڈے کی بوتل پی جائے کچھ دیر کے بعد پیاس لگے گی۔ یہ پیاس بجھے گی حوض کوثر کا پانی پینے سے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، آپ خاصا اپنے دستے مبارک سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے، تو وہ پانی جو پی لے گا اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، پھر قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، پھر ہمیشہ وہ بغیر پیاس کے رہے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں کتنا ہی کھائے بھوک ختم نہیں ہوگی، آدمی کتنا ہی کھا لے تھوڑی دیر میں بھوک لگے گی، کچھ گھنٹوں کے بعد بھوک لگے گی، لیکن جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی ضیافت کریں گے۔ اور ضیافت کس سے کریں گے؟ دنیا کے اندر، زمین کے اندر جتنی بھی غذائیں ہیں سب کا سب نکالا جائے گا اور اس کی روٹی بنائی جائے گی، اور مچھلی کے جو دل ہوتا ہے اس کے کباب بنے جائیں گے، اس کا سالن بنایا جائے گا، اور وہ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو کھلائیں گے۔ اور اس کھلانے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی نعمتیں چکھی ہی نہیں،
وہ اتنے فقر کے اندر تھے، اتنی غربت کے اندر تھے، تو ان کو دنیا کی نعمتوں کا کچھ مزہ ہی نہیں آیا۔ ہم تو الحمدللہ دنیا بھر کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن بہت سے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر سیب نہیں کھایا، زندگی بھر پپیتا نہیں کھایا، زندگی بھر امرود نہیں کھایا، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جنتی ہیں، جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں، میرے اہل اللہ ہیں، وہ سبھی نعمتوں کا مزہ چکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جنت کی نعمتیں دی جائیں گی تو ان کو فرق معلوم ہوگا کہ دنیا کی نعمت میں کیا تھا اور جنت کی نعمت میں کیا ہے، وہ نعمت کیسی تھی، یہ نعمت کیسی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناشتہ کرائیں گے جنت میں جانے کے بعد، اس ناشتے کے کھاتے ہی بھوک مٹ جائے گی، پھر اس کے بعد انسان کو کبھی بھوک نہیں لگے گی، اگرچہ خوب کھائے گا خوب پیے گا۔ تو یہ جنت کی خوبی ہے کہ وہاں آدمی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، تجری من تحت اشجارہم الانہار، ان باغات کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہیں گی، یعنی درخت لگے ہوں گے اور درخت کے ساتھ ہی نہر ہوگی، جس کی وجہ سے وہ درخت ہمیشہ سدا بہار رہیں گے۔ اگر درخت ایک طرف ہے، پانی دور ہے، تو کبھی کبھی درخت پر پانی پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، درخت سوکھ جاتا ہے۔ لیکن وہ درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہی نہریں چلتی ہوں گی، اور اس کی وجہ سے وہ درخت ہمیشہ ہرے بھرے سدا بہار رہیں گے۔ اور دوسرا مطلب، تجری من تحت دورہم الانہار، جنت والوں کے گھروں کے نیچے سے نہریں بہیں گی، یعنی گھر ایسے بنے ہوں گے کہ نیچے نہر جاری ہے اور اوپر مکان بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے منظر بہت خوبصورت معلوم ہوگا۔ دیکھا ہوگا جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ دریا میں مکان بناتے ہیں، دریا کے کنارے مکان بناتے ہیں، تو جب دریا کے قریب سے، مکان کے قریب سے دریا بہتا ہے یا مکان کے نیچے سے دریا بہتا ہے تو بہت اچھا منظر ہوتا ہے، خوش منظر معلوم ہوتا ہے۔ تو جنت کی جو اہل جنت کے جو گھر ہیں وہ بھی اس طرح ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اوپر مکان بنا ہوا ہوگا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کی نہروں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ دنیا کی نہریں تو کھڈوں میں بہتی ہیں، نیچے کھائی ہوتی ہے، کھڈا ہوتا ہے اور اس میں نہر بہتی ہے، جبکہ جنت کی نہریں زمین پر بہیں گی۔ جیسے ہم پائپ ڈال دیتے ہیں، پائپ میں پانی چلتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ نہریں زمین کے اوپر بہیں گی، کھڈا نہیں ہوگا، گڑھا نہیں ہوگا۔ اور دوسری خصوصیت بتاتے ہیں کہ جنتی کو ایک چھڑی دی جائے گی، وہ اس چھڑی کے ذریعے اس نہر کو جس طرف موڑنا چاہے موڑے گا۔ ہماری جو نہریں ہوتی ہیں، ندیاں ہوتی ہیں، ان کو تو موڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر موڑنا ہو تو بہت محنت کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، لیکن یہاں جنت کی نہروں کا حال یہ نہیں ہوگا۔ اہل جنت کو ایک چھڑی دی جائے گی، ایک لاٹھی دی جائے گی، اس لاٹھی سے وہ اشارہ کریں گے تو نہر مڑ جائے گی جس طرح موڑنا چاہیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ مردوں کے لیے دنیا میں سونا حرام ہے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سونا حلال کر دیں گے، اس لیے جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پہلے زمانے کے بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، تو گویا اہل جنت کو بادشاہوں کی طرح رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو ایسے رکھیں گے جیسے اپنے زمانے کا بادشاہ۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، سب سے معمولی درجے کے جنتی کو، ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دی جائے گی۔ اب جب معمولی جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دی جائے گی تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کی جنتوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہاں تمہیں وہ سب کچھ دیا جائے گا جس کا تم مطالبہ کرو گے، اور یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جس انسان نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش کے مطابق عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش وہاں پوری کریں گے۔ ہمارے استاد مولانا ابراس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی،
جنت میں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی. خدا کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. اس کو فعال لما یرید کہا گیا ہے. وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ایسی جنتی جس چیز کا ارادہ کرے گا وہ چیز وہاں ہو جائے گی. چونکہ وہ عالم تکلیف نہیں ہے, وہ انسان عمل کا مکلف نہیں ہے. اس دنیا میں اگر ہر شخص کو یہ طاقت دے دی جائے کہ وہ جو چاہے ہو جائے, جو چاہے ہو جائے, تو فساد ہو جائے گا. اس لیے ہر ایک اپنا فائدہ چاہے گا, دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا. تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہوگی, عالم میں فساد پیدا ہوگا, عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لیکن وہ عالم تکلیف نہیں ہے, وہ عالمی جزا ہے. اس لیے انسان کو اتنا بدلہ دیا جائے گا. ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں یہاں, لیکن وہاں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے دی جائے گی. تو ظاہر بات ہے آدمی کو دوسرے کی کیا فکر ہوگی. یہاں تو ہم کو ایک گھر ملتا ہے تو فکر کہ دوسرا گھر بھی مل جائے, ایک کھیت ہمارے پاس تو سوچتے کہ دوسرا کھیت بھی مل جائے. لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے دیں گے, اتنا دے دیں گے کہ آدمی کی نظر ہی دوسرے کی طرف نہیں جائے گی, اس کا دل بھر جائے گا. جب ایک آدمی کو پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے تب وہ کیا چاہے گا, دوسری دنیا کی طرف تو نہیں جانا چاہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اتنا دے دیں گے, اتنا دے دیں گے کہ اس کا جی بھر جائے گا. پھر اس کے دل میں کسی چیز کی طمع, کسی چیز کی لالچ نہیں رہے گی. تو یحلون فیہا من اساور من ذہب, ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اس پر مفسرین نے ایک سوال کیا ہے کہ سونے کے کنگن پہننا ایک طرح کی بدنمائی ہے. جیسے ابھی کوئی آدمی کنگن پہن کر آ جائے تو عورت معلوم ہوگا, اس لیے کہ کنگن عورتیں پہنتی ہیں. اب مرد کنگن پہن لے تو کہ یہ تو عورت بن گیا. تو کنگن پہننا تو زینت نہیں ہے, جمال نہیں ہے. پھر اہل جنت کو کنگن کیسے پہنائے جائیں گے؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ ہر جگہ کا عرف الگ ہوتا ہے, ہر جگہ کی عادت الگ ہوتی ہے. ایک خطے میں کوئی چیز جمال کی سمجھی جاتی ہے تو دوسرے خطے میں وہ بدصورتی سمجھی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے دنیا میں یہ بدصورتی ہو مرد کے لیے, لیکن آخرت میں بدصورتی نہیں ہے. آخرت میں اس کو حسن شمار کیا جائے گا, زینت شمار کیا جائے گا اور جمال شمار کیا جائے گا. اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ پہلے زمانے کے بادشاہ کنگن پہنتے تھے, معمولی لوگ کنگن نہیں پہنتے تھے, لیکن جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کنگن پہنتے تھے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو نوجوان فیشنیبل ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے کڑے پہنتے ہیں اور وہ اس میں اپنی خوبصورتی محسوس کرتے ہیں. تو یہ عرف کی بات ہے, عادت کی بات ہے. کسی جگہ ایک چیز قبیح ہوتی ہے اور دوسری جگہ وہ چیز اچھی شمار کی جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا عالم دنیا ہے اور وہ عالم آخرت ہے. اس میں عالم دنیا پر عالم آخرت کو قیاس نہیں کر سکتے. اس کا حال اس کے حال پر معلوم نہیں. جیسے ماں کے پیٹ کا ایک عالم ہے, اس عالم کو اس عالم کے حال پر قیاس نہیں کر سکتے. اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو کہا جائے کہ تم کہاں رہتے ہو, 1.5 بالش کی جگہ ہے, اس کے بعد ایک اور عالم آنے والا ہے, وہ بہت چوڑا ہے, وہاں بڑے بڑے مکانات ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں, بڑے بڑے جانور ہیں, بڑے بڑے پھل ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے, تو اس بچے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ چاروں طرف دیکھے گا کہ نہ تو پہاڑ ہے یہاں, نہ جنگل ہے, نہ کچھ. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن جیسے دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا بڑا عالم ہے. ماں کا پیٹ 1.5 بالش کا تھا, یہ دنیا اس کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے. اسی طریقے سے آج ہم کو عالم برزخ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, قبر کے حالات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ وہاں انسان کو, مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے, جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے, جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں. تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جیسے ہی وہاں جائے گا سب سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جو کچھ مجھے کہا گیا تھا وہ سب صحیح ہے. ماں کے پیٹ کے مقابلے میں یہ عالم کتنا بڑا ہے, اتنا ہی اس کے مقابلے میں عالم برزخ ہے. ماں کے پیٹ کی کوئی حیثیت نہیں اس دنیا کے مقابلے میں, تو اسی طریقے سے اس دنیا کی عالم برزخ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں, اور عالم برزخ کے مقابلے میں عالم آخرت ہے. عالم برزخ کتنا ہی کشادہ ہو لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں عالم آخرت کے مقابلے. اسی لیے ایک ایک جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دی جائے گی. ویسے بھی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت چھوٹی ہے,
اگر ہم اس کو نقشے کے اندر دیکھیں گے تو اس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اور بہت سے ستارے ہیں اور بہت سے سیارے ہیں اور بہت سے اسپیسیز موجود ہیں جہاں پر آبادی نہیں ہے, سب خالی جگہ ہیں. تو اللہ سب کو اگر جنت بنا دے تو اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے. بہرحال ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ, اور وہ جنت میں پتلے باریک اور موٹے ریشم کے سیاہ ہرے کپڑے پہنیں گے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو اور استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. قرآن کریم کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موٹا ریشم نیچے ہوگا اور پتلا ریشم اوپر ہوگا. اگرچہ دنیا میں ریشم کا پہننا حرام ہے, ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو ریشم سے محروم کر دیں گے, اس کے لیے ریشم کو حرام کر دیں گے. اس کا مطلب ایک تو علماء نے بیان کیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اہل جنت ریشم پہنیں گے اور اس پر ریشم حرام ہے تو یہ جہنم میں رہے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سے جنت میں جائے گا لیکن اس کو ریشم سے محروم رکھا جائے گا, ریشم کے کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے, دوسرے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے. تو ریشم دنیا میں حرام ہے. البتہ 4 انگل کا ریشم انسان اپنے کپڑے میں لگا سکتا ہے. 4 انگل چوڑائی کا ریشم اپنے لباس میں لگا سکتا ہے چاہے اس کی لمبائی کتنی ہو. اور سونا تو مطلقاً حرام ہے, اور چاندی 4.5 گرام کی مرد کے لیے جائز ہے بشرطے کہ انگوٹھی کی صورت میں پہنے. اس سے زیادہ وزنی انگوٹھی پہننا 4.5 گرام سے زیادہ یہ مرد کے لیے حرام ہے. تو وہاں وہ سبز کپڑے پہنیں گے. سبز کا ذکر حسر کے لیے نہیں ہے, وہاں رنگین کپڑے ہوں گے, طرح طرح کے کپڑے ہوں گے جن رنگوں کا انسان نے یہاں تصور بھی نہیں کیا ہوگا ویسے رنگ کے ہوں گے, لیکن عام متن کپڑے اہل جنت کے سبز ہوں گے. اور علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنت کی بہت ساری نعمتیں تو وہ ہیں جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے ان نعمتوں کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جنت کی انہی نعمتوں کو ذکر کیا ہے جن کی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے, جن کو انسان سمجھ سکتا ہے. جیسے جنت میں حوریں ہوں گی تو ان کی مثال عورتیں ہیں, عورت سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حور کیسی ہوگی. دنیا میں قسم کے پھل ہوتے ہیں, تو جنت میں پھل ہوں گے تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رومان انار کیسا ہوگا, فلاں میوہ کیسا ہوگا, کیلا کیسا ہوگا, سیب کیسا ہوگا, آدمی سمجھ سکتا ہے. اسی طریقے سے جنت میں دنیا میں باغات ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں باغات ہوں گے, یہاں درخت ہیں تو وہاں درخت ہوں گے, یہاں نہریں ہیں. تو جن نعمتوں کی کوئی مثال دنیا میں موجود ہے جن کو انسان سمجھ سکتا ہے انہیں کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لیکن جنت کی بہت ساری نعمتیں تو وہ ہیں جن کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. اگر اس کو قرآن میں بیان کر دیا جاتا, حدیث میں بیان کر دیا جاتا تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا. اسی لیے وہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, جو کسی کان نے سنی نہیں, اور کسی قلب بشر پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا. ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے, ایسا بھی پھل ہو سکتا ہے, ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے, اس کا خطرہ بھی کسی انسان کو نہیں گزرا. ہمارے استاد مولانا ذوالفقار محمد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنی ڈیزائنیں ہیں مکانات کی اور دوسری چیزوں کی, کپڑوں کی, سب آ جائیں گی, قیامت تک آتی رہیں گی. ہم دیکھ رہے روزانہ نئے مکانات بن رہے ہیں. 25 سال پہلے جیسے مکانات بن رہے تھے آج اس سے الگ طرح کے بن رہے ہیں. ابھی جیسے مکانات بن رہے ہیں اگلے 25 سال میں اس سے الگ بنیں گے. تو جتنی بھی ڈیزائنیں انسان کے ذہنوں میں ہیں وہ سب دنیا میں آ جائیں گی. لیکن اس کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا اور وہاں کے مکانات کی, وہاں کے کپڑوں کی ڈیزائن دیکھے گا تو تعجب کرے گا کہ اچھا ایسی بھی ڈیزائن ہو سکتی ہے, ہم نے تو اتنے سال کی زندگی گزری کبھی ایسی ڈیزائن دیکھی ہی نہیں. تو جو چیزیں انسان کے دل میں نہیں گزر سکتی, انسان کو خیال نہیں آ سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں.
متکئین فیہا علی الارائک، وہ وہاں مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ ارائک یہ اریکہ کی جمع ہے۔ اریکہ اس تخت کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف تکیے لگے ہوئے ہوں اور چاروں طرف پردے ہوں، تو مسہریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ جب آدمی بالکل فارغ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، تو پھر آدمی صوفے پر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اہل جنت مسہریوں کے اوپر، چھپر کھٹ کے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ کسی قسم کا کوئی ٹینشن، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی فکر ان کو نہیں ہوگی۔ نعمت ثواب، یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور جنت آرام کرنے کی کتنی اچھی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جنت کی کچھ نعمتیں ذکر کی ہیں، اور جنت کی نعمتیں ملیں گی ایمان کے اوپر اور عمل صالح کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت مختصر زندگی دی ہے، 60-70 سال کی زندگی، جس کا آخرت کے مقابلے میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم تکبیر کہتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور تکبیر کہتے ہیں، تو اذان اور تکبیر کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی حیثیت اس زندگی کی ہے، یعنی 2-4-5-7 منٹ۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ امام کے تکبیر کہنے اور نماز شروع کرنے کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی یہ زندگی ہے، لیکن ہے لمبی زندگی ہمارے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اندر بہت مختصر زندگی۔ اگر آدمی اس زندگی کو ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ گزار دے گا تو یہ ساری نعمتیں اس کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائیں، اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرمائیں، اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما کر جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان باغات میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے ہرے کپڑے پہنیں گے، اور وہ ان میں مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے، اور جنت کتنی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے ایمان والوں کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے کام اچھا کیا، عمل اچھا کیا۔ یہاں ایک لفظ غور کرنے کے قابل ہے۔ قرآن کہتا ہے اجر من احسن عملا، اس شخص کا بدلہ جس نے عمل کو اچھی طرح کیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا اجر من عمل عملا، اس شخص کا بدلہ جس نے کوئی کام کیا۔ صرف عمل مطلوب نہیں ہے، بلکہ احسان عمل مطلوب ہے، یعنی کام کرے اور اچھی طرح کرے، اس کے آداب کی، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے جس قدر اس کو اچھا بنا سکتا ہو بنائے، اور اس کی آسان صورت ہے آدمی اخلاص اختیار کرے، اس لیے کہ اخلاص کی وجہ سے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے، اخلاص کی وجہ سے عمل میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک آقا کے دو خادم ہوں، دو نوکر ہوں، ایک مخلص ہو اور ایک ریاکار ہو۔ اب ایک ہی کام دونوں کو سپرد کیا گیا، ایک ہی طرح کا کام سپرد کیا گیا، تو جو مخلص ہے وہ خوب اچھی طرح اس کام کو کرے گا، کیونکہ اس کو آقا کو دکھانا نہیں ہے، اس میں اخلاص ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کام کر رہا ہے، تو اس کام کو خوب اچھی طرح کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو خادم ریاکار ہے، جو نوکر ریاکار ہے، مخلص ہے، وہ جب تک آقا ہے کام کو اچھی طرح کرے گا،
اور جب آقا چلا جائے گا تو پھر اس کام کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا اور جیسے تیسے کرنے کی کوشش کرے گا، کام چوری کرے گا، وقت چوری کرے گا۔ تو اصل چیز اخلاص ہے۔ جس نے بھی اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے ہم اس کے اجر کو، اس کے بدلے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگلی آیت میں اس بدلے کا ذکر ہے، ہم ان کو کیا بدلہ دیں گے؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ عدن کہتے ہیں اقامت کرنے کو، اسی سے معدن کان کو کہتے ہیں، جس کو گجراتی میں کھان کہتے ہیں، اس لیے کہ معدن کے اندر بھی جو دھات ہوتی ہے، سونا، چاندی، لوہا جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں قیام کرتا ہے، وہ اس میں ٹھہرتا ہے۔ تو جنات عدن کا ترجمہ بعض مفسرین نے سدا رہنے کے باغات، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات۔ یہ دنیا جو ہے سدا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آدمی کے پاس کتنی ہی دولت ہو، آدمی کے پاس کیسا ہی مکان ہو، لیکن یہ سدا رہنے کا نہیں ہے۔ آنکھ بند ہوئی اور آدمی کو سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جانا پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا تو وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی نکلنے والا نہیں، اور جس حال میں داخل ہوا ہے اسی حال میں رہے گا۔ 33 سال کی عمر ہر ایک کو دی جائے گی، اور ہر ایک کو آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام جتنے لمبے تھے اتنا ہر ایک کو رکھا جائے گا، اور خوب اچھی صحت ہوگی، کبھی کوئی بیماری نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں، وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، نیند نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیند تھکن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انسان جنت میں تھکے گا نہیں۔ وہاں بھوک نہیں ہوگی، بھوک بھی ایک تکلیف ہے، پریشانی ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں۔ وہاں پیاس نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیاس بھی ایک قسم کی تکلیف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی تو کھانے پینے میں کیا مزہ آئے گا؟ کھانے پینے میں خوب مزہ آئے گا، آدمی خوب کھائے گا، لیکن کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آدمی کو خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا، 24 گھنٹے کھاتا رہے گا، کسی قسم کی بدہضمی۔ وہاں پیشاب نہیں ہوگا، پاخانہ نہیں ہوگا۔ ہم جو دنیا میں کھانا کھاتے ہیں اس میں کچرا زیادہ ہوتا ہے اور سب بہت کم ہوتا ہے، اصل مغز اور گودا کم ہوتا ہے اور اس میں کچرا زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے کھانا کھانے کے کچھ دیر کے بعد آدمی کو استنجا جانا پڑتا ہے، وہ کچرا نکل جاتا ہے۔ ہم جو مشروبات پیتے ہیں، چاہے دودھ ہو، دہی ہو، جو بھی چیز ہو، اس میں مغز کم ہوتا ہے، کچرا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد پھر پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، آدمی کو پسینہ ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں جو کھانا دیا جائے گا وہ صرف مغز ہی مغز ہوگا، گودا ہی گودا ہوگا، اس میں پیشاب کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پخانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پسینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلغم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تھوک نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، لیکن آدمی خوب کھائے گا۔ جب اہل جنت کو جنت کے اندر دنیا کے کھانے یاد آئیں گے تو ان کو ایک طرح کی کراہت محسوس ہوگی کہ اچھا ہم جنت میں ایسی چیزیں کھاتے تھے، اس طرح کا برگر کھاتے تھے، اس طرح کا پیزا کھاتے تھے، اس طرح کی چکن کھاتے تھے۔ جیسے ابھی ہم کو ماں کے پیٹ کی غذا یاد آتی ہے تو نفرت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیا کھاتے تھے، ماں کا جو گندا خون ہے وہ ہمیں ناف کے راستے سے پہنچایا جاتا تھا، وہ ہماری غذا تھی۔ اب ابھی کسی کو دیا جائے کہ تمہاری ماں کا خون ہے، کیا کوئی پیے گا اس کو؟ نفرت ہوگی۔ تو جیسے ابھی ہم کو اس خون سے نفرت ہو رہی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہم نے پیا تھا، اسی طرح جب جنت کی نعمتوں کی کوالٹی دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کا شاندار ہونا دیکھیں گے، اعلیٰ قسم کی نعمتیں دیکھیں گے، تو ہم کو دنیا کی غذاؤں سے نفرت ہوگی کہ اچھا ہم ایسی چیزیں کھاتے تھے۔ تو وہاں کھانا خوب ہے لیکن کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بھوک نہیں، نیند وہاں نہیں ہوگی، اس لیے کہ جتنی دیر آدمی سوئے گا جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں عالم برزخ میں نیند پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں آدمی کتنا ہی سوئے نیند پوری نہیں ہو سکتی، 12 گھنٹے سوئے، 24 گھنٹے سوئے، مہینہ بھر سوئے، پھر اٹھے گا کچھ دیر میں نیند آئے گی، کچھ دن میں نیند آئے گی۔ تو دنیا میں نیند ختم نہیں ہوتی، لیکن عالم برزخ میں یعنی قبر میں
نیند ختم ہو جائے گی. اٹھے گا قیامت کے دن تو پھر سونا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ جاگنا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کسی قسم کا ذوق, کسی قسم کی کمزوری, کسی قسم کی تھکن کچھ نہیں. ایسی دنیا میں آدمی کتنا ہی پانی پیے, کتنے ہی مشروبات پیے, پیاس ختم نہیں ہوتی. پورا مٹکا پی جائے کچھ دیر کے بعد پیاس لگے گی, کچھ ٹھنڈے کی بوتل پی جائے کچھ دیر کے بعد پیاس لگے گی. یہ پیاس بجھے گی حوض کوثر کا پانی پینے سے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا. آپ خاصا اپنے دستے مبارک سے اپنے امتیوں کو پلائیں گے, تو وہ پانی جو پی لے گا اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی, پھر ہمیشہ وہ بغیر پیاس کے رہے گا. اسی طریقے دنیا میں کتنا ہی کھائے بھوک ختم نہیں ہوگی. آدمی کتنا ہی کھائے تھوڑی دیر میں بھوک لگے گی, کچھ گھنٹوں کے بعد بھوک لگے گی. لیکن جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی ضیافت کریں گے. اور ضیافت کس سے کریں گے؟ دنیا کے اندر, زمین کے اندر جتنی بھی غذائیں ہیں سب کا سب نکالا جائے گا اور اس کی روٹی بنائی جائے گی. اور مچھلی کے جو دل ہوتا ہے اس کے کباب بنے جائیں گے, اس کا سالن بنایا جائے گا. اور وہ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو کھلائیں گے. اور اس کھلانے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی نعمتیں چکھی ہی نہیں. وہ اتنے فقر کے اندر تھے, اتنی غربت کے اندر تھے, تو ان کو دنیا کی نعمتوں کا کچھ مزہ ہی نہیں آیا. ہم تو الحمدللہ دنیا بھر کی نعمتیں کھاتے ہیں, لیکن بہت سے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر سیب نہیں کھایا, زندگی بھر پپیتا نہیں کھایا, زندگی بھر امرود نہیں کھایا, بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جنتی ہیں, جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں, میرے اہل اللہ ہیں, وہ سبھی نعمتوں کا مزہ چکھ لیں. اور پھر اس کے بعد جنت کی نعمتیں دی جائیں گی تو ان کو فرق معلوم ہوگا کہ دنیا کی نعمت میں کیا تھا اور جنت کی نعمت میں کیا ہے. وہ نعمت کیسی تھی, یہ نعمت کیسی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناشتہ کرائیں گے جنت میں جانے کے بعد. اس ناشتے کے کھاتے ہی بھوک مٹ جائے گی. پھر اس کے بعد انسان کو کبھی بھوک نہیں لگے گی, اگرچہ خوب کھائے گا خوب پیے گا. تو یہ جنت کی خوبی ہے کہ وہاں آدمی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہے. تجری من تحتہم الانہار, ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. تجری من تحت اشجارہم الانہار, ان باغات کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہیں گی. یعنی درخت لگے ہوں گے اور درخت کے ساتھ ہی نہر ہوگی, جس کی وجہ سے وہ درخت ہمیشہ سدا بہار رہیں گے. اگر درخت ایک طرف ہے, پانی دور ہے, تو کبھی کبھی درخت پر پانی پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے, دشواری ہوتی ہے, درخت سوکھ جاتا ہے. لیکن وہ درخت ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ہی نہریں چلتی ہوں گی, اور اس کی وجہ سے وہ درخت ہمیشہ ہرے بھرے سدا بہار رہیں گے. اور دوسرا مطلب تجری من تحت دورہم الانہار, جنت والوں کے گھروں کے نیچے سے نہریں بہیں گی. یعنی گھر ایسے بنے ہوں گے کہ نیچے نہر جاری ہے اور اوپر مکان بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے منظر بہت خوبصورت